الرحمن الرحیم۔ بھائی کی چیز پرمیشن کے بغیر یوز کرنا، کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے؟ مزمل محمد امریکہ سے۔ کسی کی بھی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض دفعہ واضح طور پر اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی چھوٹی موٹی چیز ہے، جیسے کسی کا پین رکھا ہوا ہے، آپ نے وہیں اٹھا کے یوز کر لیا، آپ کو پتہ ہے اس کو ذرا بھی اس کو دل میں ناگواری نہیں گزرے گی، یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی منع کرتا بھی نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں پھر اعتدال پہ رہتے نہیں ہیں قائم۔ تو اس لیے اصول تو یہی ہے کہ کسی کی چیز بھی اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی یہ شبہ ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی یا وہ ناراض ہوگا، یا وہ بعض دفعہ انسان زبان سے نہیں کہہ پاتا، دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو ذرا سا بھی آپ کو یہ خطرہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا بھی مال اس کی مکمل اجازت کے بغیر، اس کی مکمل دلی رضا کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہوں گے؟ بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ ایسٹ انڈیا سے پاک ہیں ناپاک نہیں ہے جی۔ بادام کے ذرات نماز میں نگل لیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے منہ میں بادام آتا ہے۔ ہائیں کیا یار، ایسی نماز ہم بھی بتاؤ، ہمارے منہ میں بھی بادام آنا شروع ہو جائے تو میں اس کو نگل لیتا ہوں، کیا اس سے میری نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ انس صاحب کے پی کے سے، یعنی بادام کھا کے نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ ذرات رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نماز میں اگر کوئی چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز اگر کوئی نگل لیتا ہے تو اس پہ کھانے کا حکم لگتا ہے، نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن چنے کے دانے سے چھوٹی کوئی چیز ہے، جیسے چھوٹے موٹے ذرات رہ گئے بادام کے، وہ آپ نے نگل لیے تو وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے بعض لوگ چھالیاں کھاتے ہیں تو تھوڑی سی چھالی اٹکی رہ گئی، وہ نماز میں اگر نگل لیے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن چنے کے دانے کے برابر، جو چھوٹا چنا ہوتا ہے نا، اس کے برابر اگر ذرہ نگل لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان جہنم میں جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم میں جانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا؟ عرفان صاحب ہریانہ سے۔ جی اگر واقعی مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان ہے، شرک نہیں کرتا، وہ صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے، وہ قبر پرست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی رسالت کا قائل ہے، آپ کو آخری نبی سمجھتا ہے، تقدیر پر عقیدہ اس کا ہے اور فرشتوں پر عقیدہ ہے، جو بھی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی ہو رہے ہیں اور جناب غیر اللہ سے مدد کا بھی قائل ہے، وہ پھر نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں تو پھر وہ ظاہر ہے یہ عمل شرک ہے۔ تو اگر توحید پرست ہے، ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے، تمام پیغمبروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، تو وہ مومن ہے۔ اور اگر اس سے بدعمالیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ سزا کھانے کے بعد، قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی برکت سے لازمی جنت میں جائے گا۔ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آخری شخص کو جو جہنم سے نکالیں گے نا، جو بالکل جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تو وہ آخری شخص جس نے کبھی کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی، وہ آخری شخص جب جہنم سے نکلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا میرا رخ اس جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا جائے، اس کو نفرت ہوگی اس جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ اسے جو جنت دیں گے نا، تو اس کو یقین نہیں آئے گا یہ اتنی خوبصورت اتنی بڑی جنت میرے لیے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کی جنت ہوگی اس کے لیے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی خوبصورت جنت بھی اللہ میرے جیسے نالائق کو دے سکتا ہے۔ وہ جو آخری جہنم ہی نکلے گا وہ کہے گا میرے جیسے نالائق کو اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت جنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو بندہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنا رہے تھے نا تو ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، جو آپ کے شاگرد تھے تابعین، انہوں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے۔ یعنی اس بندے کی جب آپ نے بات بتائی نا کہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو میں کیوں ہنستا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جب بندے کی یہ بات سنے گا نا تو اللہ بھی ہنس پڑے گا، تو پھر اللہ اس سے کہیں گے کہ صرف ایک نہیں، تیرے لیے اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے دی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی ایمان کی برکت سے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں اللہ تعالیٰ بہرحال فرق رکھیں گے۔ جس کی موت شرک پر واقع ہوئی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جو عقیدہ رسالت کے یا اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک عقائد ہیں، ان کے اگر منکر ہیں تو اسلام سے خارج ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سزا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے درجات میں بھی فرق ہے، سارے غیر مسلم ایک جیسی جہنم میں نہیں ہوں گے،
بلکہ اس میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے. جو زیادہ کوئی گنہگار ہوگا اس کی الگ سے اس کو سزا ملے گی. ہارٹ اٹیک سے مرنے والے کیا شہید ہیں؟ جو لوگ ہارٹ اٹیک یا کینسر سے مر جاتے ہیں تو کیا وہ شہید ہیں؟ کیا انہیں شہید کہا جائے گا؟ عرفان ناصر بلوچستان سے. دیکھیں حدیث میں ایسی کوئی بھی حادثاتی موت یا تکلیف دہ موت اس کو شہادت قرار دیا گیا, جیسے آگ میں جلنے والا, پانی میں ڈوبنے والا, پیٹ کے درد سے مرنے والا. تو الگ سے ہارٹ اٹیک کے بارے میں یا کینسر کے بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ناگہانی موت ہے تو تکلیف دہ موت ہے, تو شاید اللہ اس پہ بھی شہادت کا اجر دے دے. لیکن خوب سمجھ لیں کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اس طرح سے مرنے والا بھی شہید, اس طرح سے مرنے والا بھی شہید, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو اوریجنل شہید ہے, جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے شہید ہو جائے, تو یہ لوگ اس شہید کے برابر ہو جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس شہید کے جو اللہ نے درجات رکھے ہیں اس پر قرآن میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس پر یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اشراق کے وقت تک بیٹھا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ نے کہا چونکہ حج عمرے کا یہی مل رہا ہے تو اب حج کرنے کی کیا ضرورت؟ ظاہر ہے جب آپ سچی مچی کا حج کریں گے تو اس کے الگ فضائل ہوں گے. تو یہ تشبیہات مقصد ہوتی ہیں کہ اس کی مناسبت سے کچھ اجر تمہیں حج عمرے کا اللہ تعالیٰ اس میں بھی عطا کر دیں گے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب حج کرو گے تو اور اشراق پڑھو گے تو دونوں کا ایک ہی جیسا عمل ہے. بالکل 100% ایسا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ یہ سب شہادت کے درجات ہیں. پیٹ سے عورت اگر پریگنینسی میں موت واقع ہو جاتی ہے وہ بھی شہید حدیث میں آتا ہے. تو ہم اللہ کی رحمت سے امید لگا سکتے ہیں کہ ان کو شہیدوں والا اجر ملے گا. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جان دیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ اجر ہے. اس کا حدیث میں آتا ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسے غسل نہیں دیا جاتا, اسے کفن نہیں دیا جاتا. تو بعض علماء کے نزدیک تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے, اگرچہ فقہ حنفی میں ہے نماز جنازہ, لیکن بعض علماء کے نزدیک تو نماز جنازہ بھی نہیں ہے. تو وہ والے احکام بہرحال اس شہید کے جاری نہیں ہوں گے. لہذا ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ شہید ایک لقب کے طور پہ نہیں لگانا چاہیے. یعنی ایک لقب ہے نا, ایک وہ ہے, یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص قسم کا ایک نشان دے دیتے ہیں کسی کو, نام کا جز بنا دیتے ہیں, جیسے فلاں شہید فلاں شہید. تو جو اس طرح کی بیماریوں میں انتقال کر رہا ہو تو اس کے لقب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید یہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو شہادت کی امید ہے, اللہ سے امید لگانی چاہیے, اللہ امید ہے ان کی مغفرت کرے گا, لیکن یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. اور وہ والی شہادت بہرحال نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہوتی ہے. کسی سے جنسی تعلق ہو تو اس کی بھانجی سے نکاح کرنا. اگر مثلاً زید اور فلاں میں جنسی تعلق تھا تو کیا اب زید فلاں کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ابو بکر حیدرآباد سے. کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا بہت بڑا گناہ ہے, جرم ہے. لیکن اگر کسی لڑکی سے ایسا ریلیشن ہو جائے تو اس کی بیٹی سے اور اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے, اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں. جمعے سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4 سنت یا 2 تحیۃ المسجد. ہاشم شفیع کشمیر سے. 4 سنت جمعے سے پہلے ہیں, 4 سنت موقدہ جمعے کے بعد ہیں. یعنی 4 پہلے اور 4 بعد میں, اور 2 سنت موقدہ جو جمعے کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں. اس میں بعض علماء کے نزدیک یعنی جمعے کے بعد 6 سنتیں, بعض کے نزدیک 4 سنتیں. ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ 4 سنت پہلے 4 بعد میں, 2 اضافی کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے. تو یہ ہے جمعے سے پہلے, اور اس میں پھر دلائل پہ میں بات کر چکا ہوں. مزید کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل بتاؤں گا میں. مونچھوں پر پانی لگ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیتے وقت اگر مونچھوں پر لگ جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ابو بکر انڈیا سے. بالکل غلط بات ہے. مونچھیں حلال ہیں تو ان پہ لگنے والا پانی کہاں سے حرام ہو گیا؟ البتہ مونچھیں اتنی بڑی رکھنا کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ڈھکا ہوا ہو, یہ ناجائز ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے آپ جب پانی وانی پیتے ہیں وہ بال اس کے اندر ڈوبتے ہیں. یہ نظافت کے خلاف ہے. اسلام میں طہارت ہے, صفائی ہے, یہ اس نظافت کے بہرحال خلاف ہے. اس میں جرمز بھی ہیں. آپ جب سانس لیتے ہیں نا تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ ناک سے نکالتے ہیں وہ مونچھوں میں اٹکتی ہے, اس کے جرمز, تو وہی پانی پیتے ہوئے پیٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مونچھیں اتنی کاٹنا کہ ہونٹ کے اوپر کا کنارہ کھلا رہے یہ واجب ہے. رکھ سکتے ہیں مونچھیں آپ بڑی بڑی, لیکن سائڈوں سے رکھیں. آپ ادھر سے جتنی چائے کھینچ لیں آپ اس کو, ہونٹ کا کنارہ جو ہے وہ بہرحال کھلا رکھنا لازم ہے. لاؤڈ سپیکر میں کیا نماز مکروہ ہے؟ کیا نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے بھائی, کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے, کیونکہ پیچھے لوگوں تک آواز پہنچ جائے تو کیا ہے, اس میں کیا خرابی ہے. بیک گراؤنڈ میوزک کا حکم. یوٹیوب کی ویڈیوز میں جو بیک گراؤنڈ میوزک لگاتے ہیں کیا وہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی جو ارننگ آئے گی وہ جائز ہوگی یا نہیں؟ صدام حسین سندھ سے. بیک گراؤنڈ میں میوزک اب کس ٹائپ کا ہے وہ تو میوزک دیکھ کے ہی بتانا پڑے گا. ارننگ کا تعلق ایڈورٹائز سے ہوتا ہے. جائز پروڈکٹ کے ایڈورٹائز کی ارننگ جائز ہے, جو ناجائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائز ہے اس کی ارننگ ناجائز ہے.
میوزک کے بارے میں جب تک پتہ نہ چلے نا پیچھے چل کیا رہا ہے اس وقت تک نہیں فیصلہ سنے بغیر نہیں فیصلہ کیا جا سکتا. مہر کی رقم کو جہیز میں استعمال کرنا. کیا مہر نکاح سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا مہر کی رقم لڑکی والے جہیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلمان خان بلوچستان سے. جی مہر کی رقم نکاح سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے, پھر لڑکی کی مرضی جو مرضی کرے اس سے, وہ اپنے لیے جہیز بنا لے تو بھی ٹھیک ہے. بلکہ زیادہ اچھا طریقہ تو یہی ہے جو آج کل جہیز چل رہا ہے, سارا خرچہ لڑکی اٹھاتی ہے. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مرد پہلے مہر بھیج دے, اس سے لڑکی اپنے سارا سامان وغیرہ تیار کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے. فجر کے بعد اجتماعی تلاوت کا حکم. ہر روز فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر سورہ عصر کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. ایاز احمد انڈیا سے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں, اس لیے ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے. امام صاحب لوگوں کو ویسے ہی ترغیب دے دیں. فجر کی نماز کے بعد تو ویسے بھی تسبیحات کا ٹائم ہوتا ہے, تو امام صاحب لوگوں کو ترغیب دیں بھائی صبح و شام کی تسبیحات جو ہے اس میں صبح والی تسبیحات آپ لوگ ابھی پڑھ لیں, تو وہیں بیٹھے بیٹھے لوگ 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں, تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایسے پڑھ لیں, یا چوتھا کلمہ پڑھ لیں, یہ کر لینا چاہیے. لیکن یہ بھی اجتماعی حیت ایک بن جاتی ہے, یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ جمع کریں میں تمام حضرات ذکر کے لیے اس وقت یہاں جمع ہو جائیں. اس کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سب نمازی بیٹھے ہیں تو امام صاحب ان سے کہیں بھئی یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو آپ سب لوگ 100 دفعہ تسبیح پڑھ لیں. تو اپنے طور پہ سب لوگ 100 دفعہ پڑھ لیں, جو پڑھتا چلا جائے اٹھ کے گھر جاتا چلا جائے, یا اشراق پڑھ کے چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ جو آپ نے طریقہ بتایا اس کو ترک کر دینا چاہیے. شادی میں دلہن کے سامنے نماز پڑھنے کی رسم. شادی میں جو ایک رسم ہے کہ دلہن کو آگے بٹھا کر دولہا اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے, اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے علاوہ ہم سندھیوں میں بھی بہت ساری رسمیں ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فہیم صاحب کراچی سے. بھئی یہ والی رسم دلہن کو آگے بٹھا کے نماز پڑھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو سامنے سجدہ کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو دلہن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, تو دولہا کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ. باقی ویسے دلہن سے ملاقات سے پہلے آدمی 2 رکعت نوافل پڑھ لے, اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ سے دعا مانگ لے, یہ تو اچھی بات ہے. اور آپ نے جو کہا کہ اس کے علاوہ بھی سندھیوں میں بہت ساری رسمیں ہیں, تو وہ کون سی رسمیں ہیں آپ بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کون سی. ہر قوم میں ہوتی ہیں, اچھی بھی بری بھی, تو وہ آپ رسمیں ہائی لائٹ کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ والی رسم ٹھیک نہیں ہے, یہ والی ٹھیک ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا فہیم بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں, آپ خود سوچیں, جب تک آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے. کہ کیچڑ کا حکم. راستے کی کیچڑ کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں شہر اور گاؤں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دانیال صاحب کراچی سے. راستے کی کیچڑ پاک ہوتی ہے جب تک واضح طور پر کوئی گوبر کا یا گندگی کا نشان آپ کو کپڑوں پہ جسم پہ نظر نہ آئے, تو اس میں آپ ٹینشن نہ لیں, بس جائیں اور نماز پڑھیں اور نکلیں پتلی گلی سے, تو اس کو پاک ہی کہا جائے گا. جمعہ کا خطبہ دوسری زبان میں دینا. کیا جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ اردو یا دیگر زبانوں میں دینا صحیح ہے یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی کویت سے. جائز نہیں ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اللہ کے لیے جمعہ کے لیے ندا کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس ذکر میں جمعہ کا خطبہ بھی داخل ہے اور جمعہ کی نماز بھی داخل ہے. اور ذکر اللہ کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ اسی زبان میں ہوتی ہیں, عربی زبان میں ہوتی ہیں. جیسے ہم صبح شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں یا خود نماز پڑھتے ہیں, وہ سب عربی میں ہے. تو اس کو ذکر اللہ کہا جا رہا ہے, تو ذکر اللہ تو جو عربی زبان میں ہی ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر دلیل یہ ہے, آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو نصیحت ہے, اور نصیحت تو جب تک اسی زبان میں نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ لاجک جو ہے نا یہاں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نماز میں جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں, تو اس کا اصل مقصد تعظیم ہے. تو تعظیم تو جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں کریں گے آپ کو پتہ کیا چلے گا میں کیا تعظیم کے الفاظ کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جن کو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی اس پوری دعا کا مطلب معلوم ہے. ظاہر ہے 99% لوگوں کو تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں. آپ یہ حل نہیں ہے کہ آپ زبان ہی چینج کر دیں, کیونکہ عربی جو ہے اسلام کی سرکاری زبان ہے. تو اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ خطبہ چونکہ واضح و نصیحت ہے تو واضح و نصیحت تو اسی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے, تو یہ بات صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی, اسلاف تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں صدیوں تک ہمیں خطبہ عربی میں ہی ملتا ہے. حالانکہ وہ جن قوموں میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا ان میں بہت سے فارسی بان تھے, بہت سو کی زبان کوئی اور زبان تھی, کہیں بھی نہیں ملتا کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زبان تو عربی تھی, ٹھیک ہے صحابہ کی عربی تھی, لیکن تابعین, تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کی زبان تو عربی نہیں تھی. بہت سے فارسی بولتے تھے. امام بخاری کی زبان تو عربی نہیں تھی, امام مسلم کی زبان تو عربی نہیں تھی, امام ابو داؤد سجستانی کی زبان تو عربی نہیں تھی. یہ سارے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں خطبہ عربی زبان میں ہی دیا ہے.
یہ اب جا کے دوسری زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا اجتہاد کر کے، لیکن یہ کیسا اجتہاد ہے جو اجماعی امت کے خلاف ہے. تو اس لیے خطبے کو عربی ہی میں رکھنا چاہیے. اور آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی سے بھی لوگ سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام صاحب ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں خطبے میں، تو وہ آہستہ آہستہ عربی بھی پروموٹ ہوتی ہے اس سے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ یہ جو مختلف زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع کر دیا گیا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، آواز و نصیحت کے لیے آپ خطبے سے پہلے اردو میں تقریر کر سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن، جمعے کے دن، کوئی بھی دن آپ، وہ تو اس کے لیے تو کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں تقریریں کر رہے ہیں، یہ تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ دیکھیں، تقریر کا کوئی بھی ٹائم شریعت میں متعین نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، اس کو سنت نہ سمجھا جائے. یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں جو تقریر ہوتی ہے، یہ اس پہ خطبے کے احکام جاری نہیں کیے جاتے، اس کو شرعی خطبہ قرار نہیں دیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ اس کا اس طرح سے سننا اور اس میں شرکت کرنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا واجب نہیں ہے. تو چونکہ یہ شرعی خطبہ نہیں ہے جو جمعے والا خطبہ ہوتا ہے، لہذا ایک واضح و نصیحت ہے. تو یہ جمعے کے خطبے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ جمعے کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یا عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ناجائز ہونے کی جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی تو جواز کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ واضح و نصیحت کا کوئی ٹائم شریعت نے متعین نہیں کیا ہے. تو چونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن ایک مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے اردو میں لوگ ائمہ کرام تقریر کرتے ہیں اور اس پہ شرعی خطبے کا حکم جاری نہیں کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جب شرعی لحاظ سے خطبہ شروع ہوگا تو اسی انداز سے ہوگا جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دو خطبے ہوتے ہیں، ایک دو اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے ہیں. اردو میں جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ تو بیٹھ کے دیا جاتا ہے، تو اس پہ وہ احکام نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا خطبہ جب آپ دیں گے جمعے سے پہلے، جس کے شرعی احکام ہیں، جس کے وقت بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، جس میں آپ ایک تنکے سے کھیلنے پر بھی آپ پر پابندی ہے، جس میں آپ کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی چپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، خاموش کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جس کے لیے قرآن میں آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو یہ جو خطبہ ہے، جو سنت ہے، یہ سنت ہی کے انداز میں ہوگا اور یہ اسلام کی سرکاری زبان میں ہوگا جس کو عربی کہا جاتا ہے. کیونکہ صحابہ نے پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں، تابعین جہاں بھی گئے ہیں، صحابہ کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، محدثین، فقہا، انہوں نے ہمیشہ جمعے کا خطبہ عربی زبان میں دیا ہے. کہیں نہیں ملتا ہمیں کوئی اور زبان میں انہوں نے خطبہ دیا. کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، شام میں، یہ تو سارے اجمیوں کے ممالک تھے، یہاں عربی تھوڑی تھی اس زمانے میں. خطبہ ان سب میں، عراق میں، سب جگہ اردو میں خطبہ، عربی میں ہمیں خطبہ ملتا ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اسلاف سے ہمیں خطبے کا ثبوت نہیں ملتا. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خطبہ عربی میں ہی ہو. یہ ہماری رائے ہے، کوئی اختلاف کرے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے ذمہ اپنے دلائل سامنے رکھ دینا. اچھا بھائی، نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مسجد کمیٹی؟ اوقات نماز کی تعیین امام کا حق ہے یا مسجد کمیٹی کا؟ نیز امام کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے؟ ہشام صاحب انڈیا سے. نیز نماز کے اوقات متعین کرنے کا کیا اصول ہے؟ دیکھیں، انتظامی چیزیں ساری مسجد کمیٹی کے حوالے ہوتی ہیں. اگر مسجد میں کوئی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، تو نمازوں کے اوقات کی تعیین انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ امام کی نہیں ہے. بلکہ امام بھی انہی اوقات کا پابند ہے جو مسجد کمیٹی جو ہے وہ جو نمازوں کے ٹائم متعین کر کے دے. اب مسجد کمیٹی ٹائم کیا متعین کرے گی؟ تو وہ اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز ذرا دیر سے ہو تاکہ لوگ جلد پہنچ سکیں، سب کے سب جماعت میں آ سکیں. یعنی اتنا ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ سورج طلوع ہونے میں باقی ہوں. یہ ایک معیار ہونا چاہیے فجر کی نماز میں. جب امام سلام پھیرے تو 10 منٹ کا، تاکہ کسی کی نماز نہ ہو تو اطمینان سے وہ وضو کر کے 2 سنت پڑھ کے 2 فرض پڑھ سکے. اور ظہر میں اصول یہ ہے کہ سردیوں میں جلدی ہو ظہر کی نماز، گرمیوں میں دیر سے ہو. عصر میں جو فقہ حنفی کے مطابق اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، مثل ثانی پر، جب سورج کی تپش ذرا کم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شافعی مسلک کو فالو کرتا ہے تو وہ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں جیسے ہی مثل ثانی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جس کو عصر حنفی کہا جاتا ہے، اس ٹائم پہ عصر کی نماز ہو. مغرب سورج غروب ہوتے ہی ہو جائے، اس میں اگر 1-2 منٹ کا وقفہ انتظامیہ دینا چاہے لوگوں کے پہنچنے میں آسانی کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور عشاء میں اصل وقت تو یہ ہے کہ وہ 1/3 رات تک ہو، لیکن چونکہ لوگوں پر یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے تو اس لیے عشاء بھی اگر جلدی کرا لی جائے تو لوگوں کی آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل تو یہ ٹائم ہے. لیکن اگر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ اس کو دوسرے ٹائم میں زیادہ آسانی ہے، جیسے فجر وہ پبلک کی اکثریت چاہ رہی ہے کہ نہیں جلدی ہو جایا کرے، یا ظہر پبلک کی اکثریت چاہتی ہے کہ جلدی ہو جایا کرے، گرمیوں میں بھی جلدی ہو چونکہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہوں گی دیر سے پہنچنے میں، تو پھر عوام کی اکثریت کو دیکھ کے کہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے اس میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، رد و بدل کی جا سکتی ہے. تو کمیٹی کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اصول بنانا چاہیے. اور اگر امام کی بھی رعایت کر لیں کہ تو بھی ٹھیک ہے، اگر عوام کو اس پہ اعتراض نہ ہو. زکوٰۃ کے پیسوں کا بہترین مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دینا بہتر ہے یا کسی مستحق کو تلاش کر کے دینا بہتر ہے؟ محمد حمزہ یو پی سے. مستحق کو تلاش کر کے بھی دے سکتے ہیں. مدرسے کی انتظامیہ پہ 100% اطمینان اگر ہو کہ یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ پہ استعمال کریں گے تو پھر بالکل دینا جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے. مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ موقع کے لحاظ سے ہی کہا جا سکتا ہے اس وقت کہاں دینا ثواب ہے.
تو مدرسے میں دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے، کیونکہ دین کی اشاعت کا بھی موقع، آپ کو تبلیغ کا بھی موقع ملے گا اس میں، اور زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، غریب کی مدد اور دین کی اشاعت، یہ تینوں ثواب۔ مستحق کو دینے میں کیا ہے کہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس میں بھی ثواب ہے کہ مستحق بھی ہے، اور رشتہ دار صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کہیں بھی دے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کبھی ادھر دے دیں کبھی ادھر دے دیں، دونوں طرف دینا چاہیے۔ لیکن مدرسے میں اس بات کا بہت اہتمام ضروری ہے کہ پراپر شرعی مدرسہ ہو وہ۔ بعض لوگ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو اگر میں نہیں بیان کروں گا تو کیسے یہ بات آگے چلے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یتیم بچوں کو، انہوں نے چار دیواری کھڑی کر دی، کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دیے، ان کے نام پہ کروڑوں روپے نوٹ چھاپ رہے ہیں، وہ یتیم بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام پہ خود بھی توندے بھر رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹھ کے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو ایسا ہی نہیں کوئی بھی داڑھی ٹوپی میں آ گیا اور مدرسے کی چار دیواری دکھا کے اور شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے جی، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، چھت ڈلنے والی، اور آپ سے پیسے لیتا رہا ہے، اور 20 لوگوں سے ایک ہی مد میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تھوڑی دیکھا ہے کہ یہ وہاں سے بھی ایک مد میں 10 لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی نے پورے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ معاشرے میں بہرحال موجود ہیں۔ تو صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے، پگڑی دیکھ کے یا مدرسے کی چار دیواری دیکھ کے نہیں تعاون کرنا چاہیے، پورا اعتماد ہو، آپ جائیں، کوئی ریلائبل ادارہ ہو اور اس میں آڈٹ کا کوئی نظام ہو، اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ کا سسٹم کیا ہے۔ جس مدرسے میں پیسوں کے خرچ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس زمانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سے تعاون کرنے میں۔ ان سے پوچھیں آپ کا آڈٹ کا سسٹم کیا ہے، آپ یعنی کون اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور کرپشن اگر ہو تو پکڑنے کا سسٹم کیا ہے آپ کے پاس۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی رقمیں آ رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں، وہ اپنے ادھر ادھر زمینیں خرید رہے ہیں، اور جناب وہ یتیم بچے وہ رکھے ہوئے انہوں نے، وہ بہترین وہ ایک ذریعہ ہے اس کا پیسے کمانے کا۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے مدارس ایسے ہوتے ہیں یا زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ ٹیبل پر اور چمچ سے کھانا کھانا کیسا ہے؟ ٹیبل پر بیٹھ کر چمچ کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ خلیل احمد ایبٹ عباس سے جائز ہے، بہتر یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں، ٹیبل پہ بھی جائز ہے۔ ریسٹورنٹ والوں کا مائکرو اوون میں کھانا گرم کر کے دینا، ریسٹورنٹ والے کوئی فاسٹ فوڈ تیار کر کے رکھ لیں اور کسٹمر کے آنے پر اوون میں گرم کر لیں تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ دانیال کراچی سے۔ اگر کھانے کے ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی پھر تو دھوکہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹیسٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہوتی ہے، تو پھر یقیناً یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آپ کسٹمر کو یہ شو کر رہے ہیں ہم نے تازہ بنا کے دیا ہے، اور وہ مائکرو ویو میں تو ٹیسٹ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب بہرحال اس کا تعلق اس سے ہے کہ ٹیسٹ میں ذرہ برابر بھی اگر چینجنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے، ٹیسٹ میں ذرا سی بھی چینجنگ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔